بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہے۔ یہ مہینہ خیر و برکت اور سعادتوں کا منبع ہے، کیونکہ اس مہینے کی 12ویں تاریخ کو اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اسی ماہ کی 10ویں تاریخ کو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے امہ مومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تھا۔ اسی لیے اس ماہ کو دوسرے تمام مہینوں سے فضیلت حاصل ہے۔ اور اس مبارک مہینے میں میرے دوستوں، میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، سورۃ الانبیاء کی وہ مشہور آیت جو سیدنا یونس علیہ السلام نے جب وہ غم اور پریشانی میں تھے، مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے، اس وقت جو آیت انہوں نے پڑھی تھی وہ کون سی آیت؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ آیت جو انہوں نے غم اور پریشانی میں پڑھی، اس آیت کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کے غموں اور دکھوں کو دور فرمایا۔ اس کی فضیلت کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ بڑی برکتوں والی، بڑی رحمتوں والی آیت ہے میرے بھائی اور بہنوں۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس کے بدلے سیدنا یونس علیہ السلام کی اللہ پاک نے پریشانی دور فرمائی، اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی اور بہنوں جب بھی غمگین ہوتے، جب بھی پریشان ہوتے، تو اسی آیت کو کثرت کے ساتھ پڑھتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جو شخص بھی یہ دعا مانگے اس سے یہ چاہیے کہ دعا سے پہلے اس آیت کریمہ کو ضرور پڑھے۔ جو بھی یہ آیت کریمہ کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے گا، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے بلکہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، زندگی میں کوئی بھی غم ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی دکھ ہو، تو آپ کثرت کے ساتھ اس آیت کو پڑھتے رہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے میرے بھائی اور بہنوں، کہ وہ غموں اور پریشانیوں میں اس آیت کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، کوئی بھی آپ کو حاجت ہو، کوئی بھی دنیا کا غم ہو، کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہو، ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مبارک مہینے کا کل پہلا جمعہ ہے۔ پہلے جمعے اللہ پاک جمعے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جمعے کے دن اللہ پاک کثرت کے ساتھ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور اس میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس کا کوئی علم نہیں، اس میں اگر آپ دعا مانگیں آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس جمعۃ المبارک کے دن آپ پڑھیں اور اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی دعا ہوگی اللہ پاک ضرور پوری فرمائیں گے۔ جو بھی حاجت ہوگی، ہر طرح کی حاجت اللہ پاک ضرور پوری فرمائیں گے۔ آپ دیکھیں گے اس آیت کی برکت سے اللہ آپ کے تمام غموں اور پریشانیوں کو دور فرما دیں گے، جیسے اللہ پاک نے سیدنا یونس علیہ السلام کے غموں اور پریشانیوں کو اس آیت کے پڑھنے کی برکت سے دور فرمایا تھا۔ اور پھر جب اللہ سے دعا مانگی تو دعا میں کہیں، اے اللہ، یہ وہی لفظ ہیں جن کو سیدنا یونس علیہ السلام نے پڑھا تو آپ نے ان کی مصیبتوں کو دور فرمایا۔ اے کریم رب، میں نے بھی وہی لفظ پڑھے ہیں، اے میرے سونے رب، میری بھی مصیبتوں اور غموں کو دور فرما۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اس آیت کو کثرت کے ساتھ پڑھ کر اس کی برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے والا بنائے۔ ہم تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، جس میں کئی انبیاء نے دعائیں کی ہیں، یا اللہ ہمیں اس امت میں لے پیدا فرما۔ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا چلوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا، لا یستقیم ولا توبۃ
وہ اپنی توبہ کے اوپر جمع نہیں رہتا تھا۔ وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَىٰ، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، قُل لَهُ، اس نوجوان کو کہہ دو، لا تکفتی توبتک، اپنی توبہ کو مت توڑنا، وَإِن رَجَعْتِ إِلَىٰ مَعْصِيَتِكَ وَعَاقَبْتُكَ، اگر تم اپنے گناہ کی طرف لوٹا تو پھر میں بھی تجھے سزا دوں گا۔ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں، وَلَا أَقْبَلَ تَوْبَتُكَ، تیری توبہ کی قبول نہیں کروں گا۔ وَبَلَغَهُ رِسَالَةً، موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اس کو یہ پیغام پہنچا دیا۔ وَصَبَرًا أَيَّامًا، اس نے کچھ دن تو صبر کیا۔ ثُمَّ رَجَعَ عَلَىٰ مَا فِيهَا، پھر گناہ کر بیٹھا۔ وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ مُوسَىٰ علیہ السلام، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی نازل فرمائی، قُل لَهُ، اسے کہہ دو، انی غضبت علیہ، میں اس کے اوپر ناراض ہوں۔ وَبَلَّغَ رِسَالَةً، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ فَخَرَجَ إِلَى الصَّحْرَاءِ، وہ بندہ صحرا کی طرف نکل گیا۔ وقال، اور یہ کہنے لگا، الہی ما هذه الرسالة التي أرسلت إليه یا موسیٰ، کہ یہ آپ نے موسیٰ کے ذریعے کیسا پیغام بھیجا ہے۔ انفدت خزائن للارض، کیا آپ کے مغفرت کے خزانے ختم ہو گئے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے اللہ، کیا آپ کے مغفرت کے خزانے ختم ہو گئے جو آپ اپنے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے مجھے پیغام بھیج رہے ہیں کہ میں ناراض ہوں، آپ مجھ سے ناراض ہیں اور آپ میری توبہ کو بھی قبول نہیں کریں گے۔ وَأَيَّ مِنْ آدَمُ بِالْعَفْوِ کا، میرے مولا کون سا میرا گناہ تیری رحمت سے زیادہ بڑا ہے کہ معاف ہونے کے قابل نہیں۔ حَتَّى تَكُونَ لَا أَبْدُرِكَ، آپ فرماتے ہیں ان کی میں مغفرت نہیں کروں گا۔ آپ کیسے میری مغفرت نہیں کریں گے؟ وَالْقَمَرُ مِنْ صِفَاتِكَ، آپ کی صفات میں سے ہے کہ آپ بڑے کریم ہیں۔ فَإِذَا إِجَازَتِ عِبَادِكَ مِنْ رَحْمَتِكَ، اے اللہ آپ اگر اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے مایوس کریں گے، فَمَن يَرْجُوهُمْ، آپ کے بندے کہاں جائیں گے؟ کون سا کوئی اور دروازہ ہے کہ ہم اس دروازے پہ چلے جائیں؟ وَإِن تَرَكْتُهُمْ وَمَن يَقْصِدُونَ، اگر آپ انہیں دکھتے ہیں وہ کہاں کوئی پسند کرے؟ اللہم ان کانت الحمدک نفدت، اللہ آپ کی رحمت اگر ختم ہو گئی ہے، اے اللہ آپ بھلے مجھے عذاب دے دیجئے۔ فجل علیہ ذنوب عبادک، اللہ اپنے باقی سارے بندوں کے گناہ بھی میرے سر پہ ڈال دے۔ وَإِنِّي فَزَيْتُهُمْ بِنَفْسِي، اللہ میں سب کی طرف سے فدیہ بن جاؤں گا۔ اللہ مجھ کو عذاب دے لے، باقی بندوں کو معاف کر لے، میں سب کی طرف سے فدیہ بن جاؤں گا۔ وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ مُوسَىٰ علیہ السلام، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، قُل لَهُ، سے کہہ دیجئے، لَوْ قَالَتْ ذُنُوبُكَ مِن بَيْنِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر تیرے گناہ آسمان اور زمین کے فاصلے کے کو بھی بھر دیتے، لَكَفَرْتُهَا لَكَ، تیری اس دعا کے بعد میں تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیتا۔ کما عرفتنی بکمال العفو والرحمہ، تو نے میرے عفو اور میری رحمت کو صحیح سمجھ لیا۔ تو میرے دوستو، جب اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، سچے دل سے دعا کرتے ہیں اور معافی مانگ کے کرتے ہیں، تو پھر اللہ پاک دعاؤں کو ضرور پوری فرما دیتے ہیں۔ بس ہمارا کام ہے مانگنا۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our تبارك channel. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا